دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان کا آداب قبول فرمائیں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں شمالی ہند کے شاعر اور ان کی تصانیف پر کچھ معروضی سوالات۔ دوستو، آپ ہر ویڈیو کو پسند کر رہے ہیں، لائک کر رہے ہیں، اور میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ بڑی دلچسپی کے ساتھ ہماری ہر ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے ابھی دکنی شاعروں پر جو ویڈیو تھی اس کو دیکھا اور جو اپنے کمنٹس لکھے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اس لیے آج میں نے سوچا کہ شمالی ہند کے شاعر پر کچھ معروضی سوالات آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو میں آپ کو سب سے پہلے کہ جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، جگنو کی روشنی ہے کاشانہ چمن میں، یا شمع جل رہی ہے پھولوں کی انجمن میں، آیا ہے آسماں سے اڑ کر کوئی ستارہ، یا جان پڑ گئی ہے مہتاب کی کرن میں، یا شب کی سلطنت میں دن کا سفیر آیا، غربت میں آ کے چمکا گمنام تھا وطن میں۔ دوستو، یہ شعر کس نظم کے ہیں آپ نے پہچان لیے ہوں گے، اور میں سمجھتا ہوں آپ سب لوگ بہت قابل احترام ہیں، اور یہ جگنو نظم جو علامہ اقبال کی بے حد مقبول ہے، یہ اس کے اشعار ہیں۔ تو میں نے اس اشعار سے آج کا یہ ویڈیو شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ اکثر کوئی نہ کوئی شعر ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ یہ سب ہمارے امتحانات سے متعلق ہے۔ تو ہم سب سے پہلا اب آپ کے لیے سوال لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ ہے آپ کے سامنے، مندرجہ ذیل میں شمالی ہند کا پہلا شاعر کون ہے؟ اے فائز دہلوی، بی ناجی، سی یکرنگ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فائز دہلوی۔ اے فائز دہلوی شمالی ہند کے پہلے شاعر ہیں، اور آپ کا نام صدر الدین محمد ہے، باپ کا نام محمد خلیل، جو زبردست خاں کے نام سے مشہور تھے۔ فائز ولی کے ہم عصر تھے۔ دیوان فائز 32 غزلوں پر مشتمل ہے، جس میں نظمیں مثنوی کی شکل میں زیادہ ہیں، اور موجودہ دور میں حال ہی میں مسعود حسین رضوی نے آپ کا دیوان مرتب کیا۔ اگر سوال آتا ہے کہ فائز دہلوی کا حال ہی میں دیوان کس نے مرتب کیا، تو ہمارا جواب ہوگا مسعود حسن رضوی نے مرتب کیا۔ آئیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں کہ شمالی ہند کا مشہور شاعر آبرو کا اصل نام کیا ہے؟ اے نجم الدولہ، بی نجم الدین، سی نظام الدین۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بی نجم الدین۔ دوستو، یہ تو فائز دہلوی تھے، اور میں یہاں بتانا یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ شمالی ہند کی اہم نثری کتاب جو سب سے پہلے لکھی ہے وہ ہیں فضل علی خاں فضلی نے کربل کتھا 1731 میں لکھی، اور یہ کربلا کا موضوع ہے اس کتاب کا۔ تو آئیے اب ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ناجی شاعر کا اصل نام کیا ہے؟ سید محمد شاکر، بی سید محمد ذاکر، یا سی سید محمد ماہر۔ تو صحیح جواب ہے اس کا
اے سید محمد شاکر۔ اگلا سوال ہے، مضمون شمالی ہند کے شاعر ہیں، ان کا سلسلہ نظم شیخ فرید الدین شکر گنج سے ملتا ہے، انہوں نے اپنی شاعری میں کس صنعت کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے؟ اے صنعت تضاد، بی صنعت مرات النظیر، جیسی صنعت تلویں۔ تو صحیح جواب ہے بی صنعت مرات النظیر کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے۔ فائز دہلوی کس کے ہم عصر شاعر تھے؟ غواصی، وجہی یا ولی؟ ابھی ہم بتا چکے ہیں اور آپ ہیں ولی کے ہم عصر شاعر تھے۔ چھٹا سوال آتا ہے، شمالی ہند کا پہلا شاعر فائز دہلوی ہے، ان کا دیوان فائز میں غزلیں، نظمیں اور مثنویاں شامل ہیں، اس دیوان میں فائز کی کتنی غزلیں شامل ہیں؟ اے 32، بی 35 یا سی 38؟ تو صحیح جواب ہے اے والا 32 غزلیں۔ ساتواں سوال، فائز دہلوی کا اصل نام کیا ہے؟ بدر الدین، صدر الدین یا شمس الدین؟ تو صحیح جواب ہے بی صدر الدین محمد۔ ابھی ہم نے آپ کو ان کا تعارف کرایا تھا، تو اس میں والد اور آپ کا اصل نام بھی بتایا تھا۔ آئیے 8واں سوال، شمالی ہند کا وہ کون سا شاعر ہے جو زبردست خاں کے نام سے مشہور ہے؟ آبرو، بی مضمون یا سی فائز؟ تو صحیح جواب ہے سی فائز۔ اگلا سوال ہے، شمالی ہند کا شاعر نجم الدین آبرو کا لقب کون سا ہے؟ اے جنگ بہادر، بی شاہ مبارک یا سی لسان العصر؟ تو صحیح جواب ہے اس کا بی شاہ مبارک آپ کا لقب ہے۔ اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں، آبرو کا اصل نام نجم الدین، لقب شاہ مبارک، تخلص آبرو، سلسلہ نظم شاہ محمد غوث گوالیار سے ملتا ہے اور گوالیار میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، غلام مصطفیٰ خاں اور یک رنگ تخلص ہے، آپ اپنے کلام کی اصلاح کس شاعر سے لیتے تھے؟ اے حاتم، بی مظہر جانے جانا یا سی آبرو؟ تو صحیح جواب ہے بی مظہر جانے جانا سے اصلاح لیتے تھے۔ 11واں سوال، مندرجہ ذیل میں شیخ شرف الدین یہ کس شاعر کا اصل نام ہے؟ اے حاتم، بی فغاں یا سی مضمون؟ تو صحیح جواب ہے یہ نام اصل مضمون کا ہے۔ 12واں سوال، اشرف علی فغاں دلی کے اجڑنے کے بعد زیادہ تر شعراء دوسرے مقامات پر کوچ کر گئے، فغاں بھی دلی چھوڑ کر کئی مقامات پر گئے۔ فغاں دلی چھوڑ کر سب سے پہلے کس جگہ پہنچے؟ اے مرشد آباد، بی فیض آباد یا سی عظیم آباد؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سب سے پہلے مرشد آباد پہنچے تھے۔ 13واں سوال، مندرجہ ذیل میں مظہر جانے جانا کا تخلص کون سا ہے؟ جانے جانا، بی مظہر یا سی جان؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مظہر ان کا تخلص ہے۔ اگلا سوال، مندرجہ ذیل میں خواجہ میر درد کا سلسلہ نظم کس سے ملتا ہے؟ اے بہاؤالدین نقشبندی، بی حضرت نظام الدین اولیاء یا سی بختیار کاکی؟ تو صحیح جواب ہے اے بہاؤالدین نقشبندی سے آپ کا سلسلہ نظم ملتا ہے۔ اگلا سوال ہے،
مرزا محمد رفیع سودا کے باپ کا نام مرزا محمد شفیع تھا۔ سودا سب سے پہلے سلیمان علی خاں داد پھر شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے۔ مندرجہ ذیل میں ان کے شاگرد کی نشاندہی کیجیے۔ اے احمد شاہ ابدالی، بی نادر شاہ، یا سی بادشاہ شاہ عالم؟ تو صحیح جواب ہے سی بادشاہ شاہ عالم۔ اب آئیے 16واں سوال۔ مندرجہ ذیل شعراء میں کس شاعر کا اصل نام عمدۃ الملک امیر خاں ہے؟ نشاندہی کیجیے۔ سودا، انجام، یک رنگ؟ تو صحیح جواب ہے 16 کا بی انجام۔ 17واں سوال ہے۔ مثنوی تعلیم آرائش خوابان روزگار کی نشاندہی کیجیے۔ یہ کس شمالی ہند کے شاعر کی تصنیف ہے؟ آبرو، فائز، یا سی انجام؟ تو یہ آپ دیکھیے، اس کا جواب صحیح ہے، آبرو کی یہ مثنوی ہے۔ 18واں سوال۔ شمالی ہند کے مشہور شاعر خواجہ میر درد کے والد خواجہ محمد ناصر تھے، ان کے تخلص کی نشاندہی کیجیے۔ امانت، عندلیب، یا سی نظر؟ تو 18ویں سوال کا صحیح جواب ہے عندلیب تخلص، اور خواجہ میر درد کے والد کا ہے۔ 19واں سوال ہے۔ مندرجہ ذیل میں قصیدہ نگاری کا سب سے اہم اور بڑا شاعر کون ہے؟ سودا، ذوق، درد؟ 19ویں سوال کا جواب ہے سودا سب سے بڑا قصیدہ گو شاعر تھے۔ 20واں سوال۔ شمالی ہند کا شاعر حاتم کا اصل نام ظہور الدین ہے، انہوں نے اپنا ابتدائی تخلص کس نام سے رکھا تھا؟ اے نظر، بی فخر، یا سی رمز؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سی رمز، پہلا تخلص حاتم کا ہے۔ 21واں سوال۔ مندرجہ ذیل میں حاتم کن بڑے شعراء کے استاد تھے؟ اے سودا، رنگین، طابع، بی فائز، ناجی، مضمون؟ سی آرزو، یک رنگ، فغاں؟ تو 21ویں سوال کا جواب ہے اے سودا، رنگین، طابع، فارغ۔ 22واں سوال آتا ہے۔ دو احمق دوستوں کی نقل کس کی تصنیف ہے؟ اے میر تقی میر، بی میر حسن، یا سی سوز کی؟ تو 22ویں سوال کا جواب ہے میر حسن کی دو احمق دوستوں کی نقل، یہ ان کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے۔ مندرجہ ذیل میں کون سا شاعر قلندر بخش کے نام سے مشہور ہے؟ اے جراد، بی یقین، سی مصحفی؟ تو صحیح جواب ہے اے جراد، قلندر بخش کے نام سے مشہور تھے۔ 24واں اور آخری اس ویڈیو کا سوال آپ کے سامنے یہ رہا۔ مندرجہ ذیل میں کون سا شاعر کلو میاں کے نام سے مشہور تھے؟ اے دیا شنکر نسیم، بی نصیر الدین نصیر، یا سی امام بخش ناصر؟ تو صحیح جواب ہے بی نصیر الدین نصیر، کلو میاں کے نام سے مشہور تھے۔ تو دوستو یہ تھا آج کا ایک مختصر ویڈیو جو ہم نے شمالی ہند کے کچھ مشہور شاعروں کو اور ان کی تصانیف آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے آپ اس کو اپنی نوٹ بک میں اتار لیں گے اور اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح یاد کر کے بٹھا لیں گے۔ لہٰذا سمجھتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر شمالی ہند کے جو شاعر ہیں ان کو یاد کر لیں گے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے بھائی دوست مخلص محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔